وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب عالی، آپ نے یہ پوچھا ہے کہ آپ کے پختون برادری میں، پختون لوگوں میں، معاشرے میں میت کمیٹی بنائی جاتی ہیں اور وہ لوگ ماہانہ طور پر لوگوں سے پیسے جمع کرتے ہیں، اپنے برادری سے یا اپنے علاقے کے لوگوں سے یا اپنے کالونی کے لوگوں سے پیسے جمع کرتے ہیں۔ پھر جس گھر کے اندر کوئی غم ہو جاتا ہے تو انہی پیسوں سے اس غم پر جو خرچہ آتا ہے اس کو برداشت کیا جاتا ہے۔ مثلا کوئی وفات ہو جائے تو اس کی تکفین، تدفین، تجہیز وغیرہ کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ یہی کمیٹی بھرتی ہے۔ اس طرح جو تعزیت کے لیے لوگ آتے ہیں ان کو کھانا یہی فراہم کرتی ہے، اور اس طرح خود اس غم والے گھر میں جتنے بھی افراد ہوتے ہیں ان کے لیے 3 دن تک وہ مسلسل دعوت کرتی ہیں اور ان کا خرچہ برداشت کرتی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ شرعاً اس طرح کرنا درست ہے یا نہیں، تو جناب من اس حوالے سے یہ بات جان لیجئے کہ غمی اور خوشی میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا یہ انسانی تقاضا ہے، اور پھر اسلامی معاشرے کے اندر یہ سارے کام انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کیے جاتے رہے ہیں اور ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ آج سے 20-25 سال قبل جب ان کمیٹیوں کا رواج نہیں تھا تو لوگ ایک دوسرے کی تعزیت میں بھی شرکت کیا کرتے تھے، غمی خوشی میں شریک ہوتے تھے، قبر تیار کرنے میں بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاتے تھے، اور اسی طرح میت کے گھر والوں کے ساتھ وہ مختلف طریقوں پر تعاون کیا کرتے تھے۔ اور جب سے یہ کمیٹیاں وغیرہ بنی ہیں تو اس میں کمی آئی ہے اور یہ چیز مفاد کی نظر ہو گئی ہے۔ اب جو لوگ کمیٹیوں کے اندر پیسے بھرتے ہیں تو ان کا احترام بھی کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ غمی اور خوشی میں شرکت بھی کی جاتی ہے، اور جو ایسا نہیں کرتے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بات عرض کر دوں، شریعت مطہرہ میں کوئی شخص جب وفات ہو جاتا ہے تو شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ سب سے پہلے اس کی تکفین، تجہیز وغیرہ کا انتظام کرنا ہے۔ یہ انتظام اس کی میراث ہی سے کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص اس کے رشتہ داروں میں سے یا ان کے اڑوس پڑوس میں سے یا کوئی دوسرا آدمی از خود تبرع کرتے ہوئے اس کی تدفین، تکفین، تجہیز وغیرہ کا انتظام اپنے پیسوں سے کرتا ہے تو یہ اس کا تبرع ہے، اس کے لیے ثواب کا باعث ہے، باعث اجر ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا نہیں کرتا تو سب سے پہلے اسی کی میراث سے اس کی تکفین کی جائے گی، تدفین کی جائے گی، تجہیز وغیرہ کی جائے گی۔ تو اس بنا پر دیکھا جائے کہ یہ جو کمیٹیاں پیسے جمع کر کے تکفین و تجہیز کا کام کرتی ہے تو خود اس میت کی میراث سے یہ کام کیوں نہیں کیے جاتے کہ اس کے لیے چندوں اور وغیرہ اس قسم کی کمیٹیوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اس لیے شرعی اعتبار سے بجائے اس کے کہ ایک شخص صاحب استطاعت ہے اور اس کی میراث میں اتنا مال ہے کہ جس سے اس کی تکفین و تجہیز وغیرہ کا عمل سر انجام دیا جائے، تو اس کے لیے دوسرے لوگوں کے پیسوں کو استعمال کرنا یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میت والوں کے ساتھ جو ہمراضی کی جاتی ہے اور ان کی جو دیکھ بھال یا ان کی جو دعوت کی جاتی ہے، شریعت مطہرہ میں کوئی لازم، واجب اور فرض درجے کی چیز نہیں ہے۔ یہ ایک استحبابی معاملہ ہے۔ اگر کسی شخص کو قدرت ہو، قوت ہو، استطاعت ہو
اور وہ اپنے رشتہ دار جس کے یہاں میت ہو گئی ہے اس کے لیے دعوت کا انتظام کر سکے، یا کوئی پڑوسی اپنے پڑوس کے لیے دعوت کا انتظام کر سکے تو کرے، استحبابی معاملہ ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن اس کو باقاعدہ ایک رواج بنا لینا کہ خواہ دوسرے لوگوں کے اوپر یہ دعوت ڈال دینا اور دعوت نہ کرنے کی صورت میں سب کو ملامت کرنا یا اس کو دینی معاملہ سمجھنا اور اس کو کار ثواب سمجھ کر اس طرح اس کے اوپر زور دینا، یہ شرعی حکم نہیں ہے، بلکہ اگر اس کو شرعی حکم تسلیم کیا جائے، مانا جائے، تو اس صورت میں دین کے اندر زیادتی لازم آ جائے گی، جو بدعت کہلاتی ہیں اور ناجائز ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کسی کا مال اس کی طیب نفس کے بغیر لینا، یہ شرعاً درست اور جائز نہیں ہے۔ کمیٹیوں میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ بھی ہوتے ہیں، مالدار لوگ بھی ہوتے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انتہائی مجبوری کی وجہ سے پیسے ادا نہیں کر سکتے ہوتے ہیں، لیکن کمیٹی کے خوف اور ڈر کی وجہ سے، اور اس ڈر کی وجہ سے کہ کل ان کے یہاں کوئی غم ہو جائے تو کوئی ان کے ساتھ غم رازی نہیں کرے گا، ان کی تعزیت کے لیے کوئی نہیں آئے گا، یا ان کے مہمانوں کے لیے کوئی ضیافت کرنے والا نہیں ہوگا، یا تجہیز و تکفین میں، قبر بنانے میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، تو اس پیش نظر، اس خوف کے پیش نظر وہ بادل نخواستہ یہ پیسے جمع کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تو یہ اسلامی روح کے خلاف معاملہ ہے کہ اس طرح کسی کو مجبور کرے اور اس کو ڈرائے دھمکائے کہ اگر آپ پیسے جمع نہیں کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ غم رازی نہیں کی جائے گی، اور وغیرہ وغیرہ، یہ جو کام کمیٹیاں کرتی ہیں یہ سارے کام پھر نہیں ہوں گے۔ یہ انتہائی پلے درجے کی، میں کہتا ہوں، بری بات ہے، اور انسانی معاشرے میں یہ ناقابل برداشت قسم کی بات ہے۔ اچھی جائے کہ اس کو اسلامی معاشرہ کے لوگوں کی طرف منسوب کیا جائے کہ وہ اس طرح کام کرتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ان کمیٹیوں کے اندر جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ پیسے کس نوعیت کے ہوتے ہیں؟ آئے جو پیسے دے رہا ہوتا ہے اس کمیٹی کے اوپر قرض ہوتا ہے، یا یہ چندہ کے طور پر دیتے، وقف کر دیتے ہیں؟ اگر یہ کمیٹی کے اوپر قرض ہوا کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں جو آدمی کمیٹی سے نکلتا ہے تو اس کو اس کے پورے پیسے واپس کر دینے چاہیے، جبکہ یہ کمیٹیاں وہ پیسے واپس نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر ایک شخص اس کمیٹی کا حصہ تھا، وہ 1 سال تک پیسے بھرتا رہا، پھر اس نے گھر تبدیل کیا، جگہ تبدیل کر دی اور وہ کہیں اور چلا گیا، تو 1 سال تک اس نے جو پیسے بھرے ہیں وہ پیسے اس کو واپس مل جانے چاہیے۔ اگر نہیں دیں گے تو یہ کمیٹی گناہگار بنے گی، اور جن جن لوگوں نے ان پیسوں کو استعمال کیا وہ سارے کے سارے وہ ناجائز پیسوں کے استعمال کرنے کی وجہ سے گناہگار بنیں گے، جبکہ ان کو پتہ ہو کہ ایک آدمی ہم میں سے نکل گیا ہے اور اس کے پیسے ہمارے اس فنڈ کے اندر موجود ہیں۔ اور دوسری قباحت اس کے اندر یہ ہے کہ ایک شخص نے پیسے کم جمع کر دیے اور اس کی جو غمرازی میں اس کا جو خرچہ آیا وہ زیادہ آیا، تو گویا کہ کم پیسوں کے بدلے میں اس کو زیادہ منافع ملا، اور تو چونکہ وہ قرض ہے، قرض پر زیادہ پیسے لینا قطعاً درست اور جائز نہیں ہے، اس وجہ سے بھی یہاں یہ صورت جائز نہیں بیٹھتی۔ اور اگر اس کو وقف قرار دے دیا جائے، چندہ قرار دے دیا جائے، تو پھر وقف میں اور چندے میں یا صدقے میں انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، وہ جتنا دینا چاہے اتنا دے سکتا ہے، اس کو کسی خاص مقدار پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، یا کسی خاص وقت کے اندر چندے دہی کے اوپر اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے 1 مہینے کے اندر اتنے دینے ہیں اور خواہ دینے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ وقف فنڈ کے لیے پہلے سے موجود کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے، جو ایسا فنڈ ہونا چاہیے، کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو استعمال میں نہ آئے بلکہ وہ ٹھہرا رہے اور وہ استعمال کبھی نہ کیا جائے۔ تو
ان کمیٹیوں کے اندر ایسا کوئی تصور نہیں ہوتا، بلکہ جو بھی پیسہ آتا ہے وہ یہ کمیٹیوں والے مختلف لوگوں کے غموں میں وغیرہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی وقف فنڈ ہمیشہ کے لیے ایسا جمع نہیں رہتا جن کے اندر یہ کسی قسم کا کوئی تصرف نہ کرتے ہو، تو اس کو آپ وقف بھی نہیں قرار دے سکتے۔ یہ چندہ بھی نہیں ہے، یعنی صدقہ والی صورت بھی نہیں بنتی، قرض والی صورت ہی بنتی ہے، اور قرض والی صورت میں یہ برائیاں جو بیان کر دی گئی ہے وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ اس وجہ سے یہ کمیٹیاں جو ہے یہ شرعاً درست اور جائز نہیں ہیں، ان کے اندر پیسے جمع کرنا بھی درست اور جائز نہیں ہے۔ اس کے بجائے آپ ایک انجمن بنا لیں، اور انجمن عام طور پر اس طرح بنا لیں، لوگوں کو دعوت دیں کہ ہمارا یہ انجمن اس مقصد کی خاطر بن رہی ہے، اور عام چندہ کریں، جو لوگ اپنے بس کے مطابق جتنا چندہ دے سکے وہ دیں، اور اس انجمن کے ساتھ تعاون کریں۔ اور انجمن کے مقاصد میں سے یہ ہو کہ اس علاقے کے اندر جو بھی میت ہو جائے، جو بھی غم ہو یا خوشی ہو، تو غم والوں کے ساتھ یا خوشی والوں کے ساتھ اگر وہ مستحق ہو تو ان کے ساتھ تعاون کیا جائے گا۔ اب وہ غم والا خود اس کمیٹی کا یا اس انجمن کا حصہ ہو یا نہ ہو، وہ پیسے دیتا ہو یا نہ دیتا ہو، کم دیتا ہو یا زیادہ دیتا ہو، وہ اس کی مرضی پر ہو، اور پھر بھی ان کے ساتھ جو ہے پیسے نہ دینے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ پھر تعاون نہ کیا جائے۔ تو اگر اس قسم کی انجمن بنائی جائے تو پھر تو درست ہے، اور موجودہ جتنی بھی صورتیں ہیں جہاں تک میں جانتا ہوں یہ تمام صورتیں جو پائی جاتی ہیں یہ شرعاً درست اور جائز نہیں ہیں۔ اس بارے میں ایک بات اور بھی بیان کرنے سے رہ گئی، اور وہ یہ کہ یہ جو کمیٹیوں کی طرف سے دعوتیں ہوتی ہیں، یہ دعوتیں پھر مہمان ہو وہ بھی کہتا ہے، بالکل ساتھ کا پڑوسی ہو وہ بھی کہتا ہے، اور جو ہے ہمیشہ ساتھ رہنے والے عام آدمی ہوں وہ بھی کہتے ہیں، جو تعزیت کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں، جو تعزیت کے لیے نہیں آئے ہوئے ہوتے ویسے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں۔ جبکہ شرعی حکم اس بارے میں یہ ہے کہ دور دراز کے علاقوں سے آنے والے لوگوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا جائے، اور جو اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں وہ اس دعوت میں سے نہ کھائیں بلکہ وہ اپنے گھر جا کے کھائیں، وہی بہتر ہے۔ یہ بوجھ جو ہے وہ گھر والوں کے اوپر نہ ڈالے کہ دور دراز کے لوگوں کو بھی کھلائے، اور جو ہے ساتھ کے پڑوسیوں کو بھی کھلائے، پھر کمیٹی کے ممبروں کو بھی کھلائے، سب کو کھلائے۔ اصل میں اگرچہ بظاہر یہ پیسہ کمیٹی استعمال کر رہی ہے، لیکن اس کو ہمیشہ زندگی بھر کے لیے اسی گھر سے پھر پیسے ملتے رہتے ہیں، چندہ ملتا رہتا ہے، تو اس وجہ سے شرعی اعتبار سے یہ بھی درست نہیں ہے۔ شرعی اعتبار سے جو دور کے مہمان ہو، دور کے تعزیت والے ہو، ان کو کھانا کھلایا جائے، اور جو قریب کے لوگ ہوں وہ اپنے گھروں میں جا کر کھائیں، وہ میت والوں کے اوپر اپنا بوجھ نہ ڈالیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ بھئی خواہ 3 دن تک دعوت کرتے رہنا، ٹھیک ہے 3 دن تک سوگ منایا جاتا ہے، بہتر یہی ہے کہ 3 دنوں تک غم والے گھر کے ساتھ غم رازی کی جائے، لیکن یہ کوئی لازمی اور فرض نہیں ہے کہ اس کے لیے اس طرح لوگوں کو مجبور کر کے خواہ ان سے چندے وصول کیے جائے۔ بعض لوگوں کے یہاں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ پہلے اس قسم کی دعوت کر دیتے ہیں، 3 دن تک لوگوں کی غم رازی میں اور ان کے تدفین اور تجہیز میں، ان کے کھانے میں، دعوت میں پیسے خرچ کرتے رہتے ہیں، اور پھر جب دعوت کا یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو پیسوں کا حساب کتاب لگاتے ہیں، اور جتنا پیسہ لگا ہوا ہوتا ہے وہ سارے لوگوں کے اوپر تقسیم کر کے ان سے وصول کرتے ہیں۔ اب وہ دل سے دیتے ہیں، نہیں دیتے، مجبوراً دیتے ہیں، لیکن ان سے ہر صورت میں وصول کرتے رہتے ہیں۔ ان کو یہ دھمکی دی جاتی ہے اگر وصول نہیں کریں گے تو تمہارے غم کے اندر ہم کوئی شرکت نہیں کریں گے۔ تو اس قسم کی یہ ساری باتیں شریعت کے خلاف ہیں، اور اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ جو پہلے والے اصول تھے ان اصولوں کے عین مطابق کام کرنا چاہیے، انسانی ہمدردی کی بنا پر، ایک انسانی ہمدردی کی بنا پر، اور اس طرح جو ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے کسی کے ساتھ آپ اس کے غم میں شریک ہو سکتے ہیں تو ہو جائیں، اگر نہیں ہو سکتے تو آپ کو شریعت مجبور نہیں کرتی۔ اگر آپ کسی غمزدہ کے ساتھ اس کے غم میں شریک ہونا چاہے، ان کے دور سے آنے والے مہمانوں اور تعزیت کنندوں کے
کی کوئی دعوت کرنا چاہے تو اپنے ثوابدید پر کر لیا کرے۔ کمیٹیوں کی بنا پر مجبوراً اس طرح کرنا یہ انسانی مروت کے خلاف ہے، وقار کے خلاف ہے، اور چونکہ اس کے اندر بہت ساری شرعی قباحتیں بھی پائی جاتی ہیں، ان تمام شرعی قباحتوں کی وجہ سے بھی یہ ناجائز ہے۔ السلام علیکم۔